اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان کی 13ویں دعا میں ہم اللہ سے 4 چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پہلی، ظاہری اور باطنی آلودگی سے طہارت۔ دیکھیں، جس طریقے سے انسان کا ظاہر نجس ہوتا ہے اور کثیف ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا باطن بھی نجس ہوتا ہے۔ ظاہری نجاست، کپڑا نجس ہو جائے، ظاہراً اس کا ہاتھ نجس ہو جائے، لیکن جب روایت میں کہا جاتا ہے باطنی نجاست، تو باطنی نجاست یعنی انسان کا قلب مراد ہے، یعنی اس کے قلب پر آلودگی آ جاتی ہے۔ حدیث ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو اس دل کو، اس قلب کو، اس کی قساوت کا اور اس کی آلودگی کا سبب بنتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو قساوت قلب کو دور کرتی ہیں۔ یعنی اگر انسان کا قلب نجس ہو جائے یا آلودگی اور گناہوں کی آلودگی سے وہ کالا ہو جائے، سیاہ ہو جائے، تو کچھ چیزیں ہیں جو اس قلب کو صاف کرتی ہیں۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں دل کو صاف اور قساوت قلب کو دور کرتی ہیں۔ پہلی چیز، علماء کے ساتھ بیٹھنا، علماء کی ہم نشینی۔ اسی لیے کہا گیا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، انسان زندہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اور علماء کے لیے خود قرآن نے کہا کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو علماء کے ساتھ بیٹھنا یہ دل کو صاف کرتا ہے، قساوت قلب کو دور کرتا ہے۔ دوسرے، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی انسان کے دل کو صاف کرتا ہے اور نورانی کرتا ہے۔ تیسری چیز، آدھی رات کو اپنے گناہوں پر استغفار کرنا، یہ چیز بھی انسان کے دل کو صاف کرتی ہے۔ چوتھی چیز، رات کو کم سونا، یعنی انسان پوری رات نہ سوئے بلکہ کچھ حصہ رات کا عبادت کے لیے مخصوص کرے، مثلا نماز شب، قرآن، دعا۔ یہ چیزیں انسان کے دل کو صاف کرتی ہیں۔ 5ویں اور آخری چیز جس کا ماہ مبارک رمضان میں حکم ہوا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہے روزہ رکھنا۔ روزہ بھی وہ چیز ہے جو دل، قساوت قلب کو دور کرتا ہے اور دل کو صاف کرتا ہے، انسان کی اندرونی کثافتوں اور آلودگیوں کو دور کرتا ہے اور اس کے دل کو نورانی کرتا ہے۔ دوسری چیز جس کے لیے پروردگار عالم سے ہم اس دعا میں مطالبہ کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے مقدرات پر صبر عنایت فرما، یعنی اللہ نے جو بندے کے حق میں فیصلہ کر دیا، بندہ اس پر راضی رہے۔ حدیث ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من لم یرضا لقضائی، جو میری قضاء اور قدر پر راضی نہ رہے، جو میں نے بندے کے حق میں لکھ دیا اس پر راضی نہیں ہے، ہمیشہ شکوہ اور گلہ ہے۔ ولم یصبر علی بلائی، اور میرے بلاؤں پر، میری طرف سے جو مصیبتیں بھیجی جا رہی ہیں اس پر صبر نہ کرے۔ ولم یشکر لنعمائی، اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہ کرے۔ فلیتخذ رب سوائی، تو پھر وہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ یعنی انسان پروردگار عالم کی قضاء اور قدر پر راضی رہے، یہ رضا پروردگار عالم سے کہ پروردگار مجھے صبر عنایت فرما، ہمیشہ شکوہ اور گلہ نہ رہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار نے یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا۔ تو دوسری دعا میں ہم یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تیسری چیز، تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق کا مطالبہ اللہ سے۔ دیکھیں، تقوی اور پرہیزگاری اعمال کی قبولیت کا اہم ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ صرف اور صرف متقین کا اعمال قبول ہیں۔ تو انسان پروردگار عالم سے تقوی طلب کرے، اور اس دعا میں تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق کا مطالبہ ہے۔ چوتھی اور آخری چیز جو پروردگار عالم سے اس دعا میں مانگتے ہیں وہ ہم نشینی ہے۔ کن کے ساتھ؟ نیک لوگوں کے ساتھ ہم نشینی کی توفیق، کہ پروردگار تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ہم نشینی کی توفیق عنایت فرما۔ لیکن نیک لوگوں کے ساتھ ہم نشینی بہت اہم ہے، اس لیے کہ انسان کا وہ دوست ہے جو اس کو اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان کا ہی دوست ہے جو اس کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، کبھی بھی احمق کو اپنا دوست نہ بنانا۔ بہت دوسری جگہ پہ بھی ارشاد فرمایا، لیکن آخری وصیت میں فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ہم نشینی تمہاری اچھی ہو، تم کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، احمق لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ پھر دوسری جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاہل دشمن
عدو عاقل خیر من صدیق احمق، ایک عاقل دشمن احمق دوست سے بہتر ہے. یعنی ہم نشینی اتنی اہم ہے کہ انسان جس کو دوست بنا رہا ہے وہ عاقل ہو، سمجھدار ہو، نیک ہو اور ابرار ہو. انہی چیزوں کی دعائیں ہم پروردگار عالم سے اس دعا میں مانگتے ہیں. آئیے باہم اس دعا کو زمزمہ کرتے ہیں. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة